پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز وجل ایک بار پھر جمعہ کے بیان میں ہم حاضر ہیں۔ میری کچھ طویل غیر حاضری رہی، دنیا کے کچھ ملکوں کا سفر تھا۔ الحمدللہ پھر پاکستان واپسی ہوئی ہے، اور اب انشاءاللہ امید ہے کہ کچھ جمعہ تک مسلسل حاضری رہے گی۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آج کے دن کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ رب کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ غوث زمان حضرت عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جنت کے چاروں طرف جو فرشتے ہیں وہ ہر وقت مکی، مدنی، محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتے رہتے ہیں۔ ان کے درود کی برکت سے جنت وسیع ہوتی رہتی ہے۔ نہ فرشتے درود شریف سے غافل ہوتے ہیں، نہ جنت مزید پھیلنے سے رکتی ہے۔ درود پڑھتے جا رہے ہیں، جنت بڑھتی جا رہی ہے، اور سبحان اللہ سارے فرشتے نبی پاک پر درود بھیج رہے ہیں۔ ہمیں بھی موقع دیا گیا ہے کہ اے ایمان والو تم بھی ان پر خوب درود اور سلام بھیجو، تو ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے۔ اور کوشش میں کرتا ہوں کہ جب جب میری یہاں حاضری ہوتی ہے تو جمعے کے دن اس حدیث پاک کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں، تاکہ مزید ہمیں یاد رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان، جس کا مضمون کہ جو کوئی شخص مجھ پر دن بھر میں 200 مرتبہ جمعہ کے دن، جو کوئی شخص مجھ پر جمعہ کے دن 200 مرتبہ درود پاک پڑھے، اس کے 200 برس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو جمعہ کا دن از ویری اسپیشل فار درود پاک۔ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھنے کی توفیق دے۔ درود پاک پڑھ لے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، بے عدد اور بے عدد تسلیم، بے شمار اور بے شمار درود۔ ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر جمعے کو قرآن مجید فرقان حمید کی ہم ایک آیت یا کچھ آیتیں اور اس کا میسج لینے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ آج بڑی کمال کی آیت، کیونکہ آج جو رات آنے والی ہے وہ رات ایک بڑی مبارک رات ہے، اور اس رات سبحان اللہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ تحفہ عطا کیا گیا، وہ کمال عطا کیا گیا، وہ عروج عطا کیا گیا جو کائنات میں کسی اور کو عطا نہیں کیا گیا، اور وہ ہے معراج کا تحفہ۔ رب عز و جل نے اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار کروایا۔ یاد رکھیے گا کائنات میں یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، تیرا مسند ناز عرش وری، تیرا محرم راز روح امی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مثل نہیں ہے خدا کی قسم۔ تو اللہ کریم نے ہمارے آقا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ مقام عطا فرمایا، اور اس کو قرآن میں بھی بڑے خوبصورت انداز میں مختلف مقامات پر بیان فرمایا۔ قرآن میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، پارہ 27 ہے، سورہ نجم آیت نمبر 10، کیا ہے؟ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ایسا حیران کن معجزہ ہے کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے چلے، مسجد اقصی پہنچے، پھر ساتوں آسمانوں اور جنت کی سیر، جہنم کے مشاہدات، اور سب سے اہم بات یہ کہ رب کائنات کا جاگتی آنکھوں سے دیدار کر کے رات ہی رات واپس تشریف لائے، اور اتنا طویل سفر کر کے واپس آئے تو وضو جو کر کے گئے تھے وہ پانی بھی چل رہا تھا، کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا۔ یعنی یہ جو سب سے بڑی کمال کی بات ہے نا، کہ آپ مثال کے طور پہ کوئی بندہ کہے کہ میں ظہر کی جمعے کی نماز میں یہاں تھا، اور عصر میں آ کر کہے کہ میں امریکہ سے ہو کر آ گیا ہوں، تو بندہ یہی کہے گا یہ تو سفر ہی اتنا بڑا ہے، اب تو کئی دن لگتے آنے جانے میں، آپ ظہر میں بھی یہیں تھے، عصر میں بھی یہیں ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام عشاء میں بھی مکے میں تشریف فرما تھے، فجر میں بھی مکے میں تشریف فرما تھے، اور رات کے تھوڑے حصے میں یہ سارا سفر کر کے تشریف لے آئے۔ اور یہی وہ معجزہ ہے جو ایمان والوں نے ان دنوں بھی مانا تھا، بے ایمانوں نے ان دنوں بھی نہیں مانا تھا۔
ٹھیک ہے نا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا تھا کہ تمہیں پتا ہے تمہارے نبی کیا کہتے ہیں, رات کے تھوڑے حصے میں اتنا طویل سفر کر کے آ گئے. سبحان اللہ, صدیق اکبر نے اگلی بات نہیں کی, فوراً کہا اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں. اور کفار مکہ نے کیا کہا تھا, یہ تو ممکن ہی نہیں ہے, یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے, لاجیکلی ہو ہی نہیں سکتا, بیت المقدس تو بہت دور ہے. تو سبحان اللہ, ایمان والوں نے اس وقت بھی مانا تھا, بے ایمانوں نے اس وقت بھی اعتراض کیا تھا, اور آج بھی ایمان والے مانتے ہیں, شوق سے سنتے ہیں, ایمان تازہ ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو آج بھی پرابلم ہوتی ہے, وہ ان کا مسئلہ ہے. رب نے قرآن میں فرمایا, اب سبحان اللہ, یہ جو جتنی سپیڈ سے یہ سفر ہوا نا, سیدی اعلیٰ حضرت اس کو اپنے اشعار میں بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں عرش کی عقل دنگ ہے, چرخ میں آسمان ہے, جانے مراد اب کدھر ہائے تیرا مکان ہے, شان خدا نہ ساتھ دے ان کے خرام کابو باز, سدرا سے تا زمین جسے نرم سی ایک اڑان ہے. سبحان اللہ, اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ یہ فلسفیوں کو, لاجک تلاش کرنے والے کو معجزہ معراج سمجھ نہیں آتا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں عقل حیران ہے, آسمان چکرا رہا ہے کہ یہ اتنا تیزی کے ساتھ سفر کیسے ہوا. عرش و کرسی بھی پیچھے رہ گیا, ساتوں آسمان پیچھے رہ گئے. آپ کا قیام کہاں تھا؟ اور اللہ کی شان دیکھیں, اس رات کو قرآن کریم نے ایک سیر فرمایا. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اگر سیر کرتے کرتے رفتار کا عالم یہ ہے تو اللہ اکبر, پھر تیز رفتاری کا عالم کیا ہوگا, پھر نبی پاک کی تیز رفتار شان کا عالم کیا ہوگا. تیرا وصف بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی, تیرا وصف بیاں ہو کس سے, تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی, فرشتوں کے سردار ہیں, سدرت المنتہا پر رہنے والے ہیں, آپ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور اس سے آگے میں بھی نہیں جا سکتا, اب آپ ہی کے لیے راستے کھلے ہوئے ہیں, اور میرے آقا آگے تشریف لے گئے. اب ذرا غور سے سنیے گا, اب جو اس سفر معراج میں کچھ باتیں جو ہیں وہ ہم نے سیکھنی ہیں, وہ ہے لا مکان کے راز. نبی پاک وہاں پہنچے, ہوا کیا وہاں پر, باتیں کیا ہوئی, نبی پاک کو بتایا کیا گیا, آج اس بارے میں سنیں گے. ہم نے جو قرآن پاک کی سورہ نجم کی آیت سنی, فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا, پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نبی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے نا, تو وہ وحی فرمائی, اور جو رب نے وحی فرمائی وحی کیا تھی, وہ باتیں کیا تھی, وہ اس لا مکان پر بلا کر کیا بتایا گیا. اب یاد رکھیے, پہلے تو ذرا تصور جمائے نا, کیسا تصور ہے, کیسی ملاقات ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سدرت المنتہا سے آگے بڑھتے ہوئے, عرش الہی کے جابات نور سے آگے بڑھتے ہوئے خاص قرب کی منزلوں پر پہنچتے ہیں. روایات میں ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سدرہ سے گزر کر مجھے نور میں ڈال دیا گیا, میں 70,000 حجابات سے گزرتا ہوا آگے بڑھا. آواز آئی, کف یا محمد ان ربک یصلی, یعنی اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انتظار فرمائیے, آپ کا رب صلاۃ فرماتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دل ہی دل میں سوچا, ربی یصلی, میرا رب صلاۃ فرماتا ہے, یعنی رب بھی درود بھیجتا ہے. تو فرمایا گیا اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, وہ اللہ پاک ہے جو خود بھی اور اس کے فرشتے بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجتے ہیں. ہائے ہائے ہائے, خدا تو بھیجے ہے صلو وسلمو کا خطاب, تم ایسے بیٹھے ہو کیوں بے خبر درود پڑھو, رسول پاک کے حق میں تو یہ بھی تھوڑا ہے جو ان کے نام پہ 8 پہر درود پڑھو. اچھا, یہاں ایک بات ضرور سمجھنی ہے, یقیناً قرآن میں فرمایا گیا کہ اللہ اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں, مگر اس کی تھوڑی سی تطبیق ضروری ہے, تھوڑا سا اس کو کیٹیگرائز کرنا ضروری. علماء نے سمجھایا کہ میں یعنی ہم اور فرشتے جو درود بھیجتے ہیں نا, ہم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا اللہ ہمارے آقا و مولا جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما, ہم گویا دعا کرتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر جو رب تعالیٰ درود بھیجتا ہے نا, رب تو خود عطا فرمانے والا ہے, تو رب اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے. تو یہ فرق ہے بندوں فرشتوں کا درود پڑھنے میں اور اللہ کا درود بھیجنے میں, یہ بات ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اب یہ گفتگو ہو رہی ہے, اب ارشاد فرمائی, یا احمد ادنو یا محمد, ادنو یا احمد ادنو یا محمد لیدنو الحبیب لیدنو الحبیب, اے احمد علیہ السلام قریب آئیے, اے محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور قریب ہو جائیے. چاہیے کہ حبیب علیہ الصلوۃ والسلام مزید قریب ہو جائیں, یعنی قریب بلایا جا رہا ہے. کیا پیاری صدائیں ہیں. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنا قرب عطا ہوا. قرآن فرماتا ہے, فکان قاب قوسین او ادنا, فکان قاب قوسین او ادنا, تو 2 کمانوں کے درمیان بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. یہ کیسی ملاقات تھی کہ قریب بھی بلایا جا رہا ہے, اتنا قریب بلایا گیا کہ قرآن کیا کہتا ہے کہ 2 کمانوں کے برابر
بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اب ان دو کمانوں سے کیا مراد ہے؟ مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں دو کمانیں جب آپس میں ملتی ہیں، کمان دیکھی ہوگی نا آپ نے، جو تیر کے لیے کمان ہوتی ہے وہ اس طرح آرک شیپ میں ہوتی ہے، آرک کہتے ہیں جس کو۔ اب اگر دو کمانیں مل جائیں تو کیا ہوتا ہے؟ دائرہ بن جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اب منظر گویا یوں تھا کہ نور خدا نے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے رکھا تھا، اور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اس نور پاک کے بیچ میں تھے، یعنی اللہ نے اتنا قرب عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت اسی قرآن کی جو آیتیں اور حدیثوں کے ذریعے جو پتہ چل رہا ہے کہ نبی پاک کو جو بلایا جا رہا ہے اس کو اپنے شعر میں بیان کرتے ہیں، بڑھ اے محمد کریہ احمد قریب آ سرور محمد، بڑھ اے محمد کریہ احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا ندا تھی، یہ کیا سما تھا، یہ کیا مزے تھے۔ ذرا سوچئے مقام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ وہی ملاقات ہے جس کی تمنا، دیدار کی تمنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کی تھی۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ دنیا کا بھی دستور ہے کہ اگر کسی سے بات چیت ہوتی ہو اور دیکھا نہ ہو تو بندے کو جی چاہتا ہے کہ جس سے بات ہو رہی ہے، جس سے اتنا پیار ہے، اس کو دیکھ تو لوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ربی ارنی، اے اللہ میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے۔ اللہ اکبر۔ پھر ارشاد ہوا، اے موسیٰ اس پہاڑ پر توجہ کیجئے، وہاں اللہ نے اپنے نور کی تجلی کو سبحان اللہ نازل فرمایا۔ اللہ کا دیدار نہیں تھا، وہ اللہ کے نور کی تجلی تھی، اور آپ اس تجلی کی تاب نہ لائے، بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ جب اللہ نے اپنے پاس کلام کے لیے بھی بلایا تھا حضرت موسیٰ کو تو کئی دن انتظار کروایا، 30 دن روزے رکھے، روزے رکھنے کے بعد ان کو کہا گیا 10 مزید رکھیں، 40 دن آپ نے روزے رکھے، عبادت کی، پھر رب سے کلام کا شرف ملا اور نور کی تجلی دیکھی تو آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو آرام کر رہے تھے ام ہانی کے گھر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے میں، اور جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے کہ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ ذرا غور کیجئے گا فرق کیا ہے کلیم اللہ اور حبیب اللہ میں۔ وہاں ریکویسٹ کر رہے ہیں حضرت موسیٰ، منع کیا جا رہا ہے، تجلی نازل ہوتی ہے، وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں، اور یہاں اپنے حبیب کو جبریل امین کو بھیج کر بلایا جا رہا ہے، اور کتنا قریب بلایا جا رہا ہے، بڑھ اے محمد قریب احمد قریب آ سرور ممجد، نثار جاؤں یہ کیا سما تھا، یہ کیا ندا تھی، یہ کیا مزے تھے۔ یعنی اس طرح اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو شرف اور بلندی اور مقام عطا فرمایا۔ ہم صلاۃ السلام میں جو شعر پڑھتے ہیں نا اس کو ذرا سمجھیے گا، وہ شعر ہم کیا پڑھتے ہیں؟ قصے طور و معراج سمجھے کوئی، ایک تو کوہ طور ہے نا، چلیں ایک اور آپ کی بھی دل جوئی ہوگی، اور انشاءاللہ چند دنوں میں آپ سوشل میڈیا پر ویڈیو بھی دیکھ لیں گے۔ پچھلے دنوں جو میرا سفر تھا، مجھے کوہ طور پر حاضری کا شرف ملا مصر میں۔ زندگی کا ایک ارمان تھا کہ اس پہاڑ کو دیکھا جائے کہ جہاں جا کر حضرت موسیٰ نے رب سے کلام کیا اور جہاں اللہ کی طرف سے تجلی نازل ہوئی۔ آج وہ پہاڑ بھی موجود ہے اور وہ جبل تجلی بھی موجود ہے کہ جہاں تجلی نازل ہوئی تو قرآن کہتا ہے وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، تو اس پہاڑ کا بھی دیدار کرنے کا موقع ملا۔ ایک غار بھی ہے جہاں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک جہاں آپ نے قیام کیا، اس غار میں بھی مجھے جانے کا موقع ملا، مگر وہاں جا کر بھی اندازہ ہوا کہ حضرت موسیٰ کتنی مشقت کے بعد اس مقام پر پہنچ کر رب سے کلام کر سکے، دیدار نہ کر سکے۔ مگر حبیب اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ ہے کہ آپ تو اپنے گھر آرام کر رہے تھے، اپنے رشتہ دار حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ کے گھر آرام کر رہے تھے، اور جبریل امین کو بھیج کر نبی پاک کو جنت کی سواری کے ذریعے بلوایا گیا۔ تو فرق کیا ہے؟ قصے طور و معراج سمجھے کوئی، فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شان اور یہ مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ قربان میں شان و عظمت پر سوئے ہے چین سے بستر پر، جبریل امی حاضر ہو کر معراج کا مجدہ سناتے ہیں۔ جبریل امی براق لیے جنت سے زمین پر آ پہنچے، بارات فرشتوں کی آئی، معراج کو دھولا جاتے ہیں۔ کیا شان سے، کیا کہتے ہیں نا، مہمان خصوصی کو جب بلایا جاتا ہے تو شان سے بلایا جاتا ہے۔ یہ تو ان کو بلایا جا رہا ہے جن کے سبب یہ کائنات بنائی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ علماء نے بڑی پیاری پیاری توجیحات اور بڑے پیاری حکمتیں بیان کی ہیں کہ یہ معراج کا تحفہ دیا کیوں گیا، نبی پاک کو یہ مقام کیوں دیا گیا۔ تو سبحان اللہ، بڑی پیاری بات علماء فرماتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए सब गवाही देते रहे अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा इबादत के कोई लायक नहीं। मगर ये गवाही मुकम्मल कैसे होती? मिसाल के तौर पे मैं आपको कहूं कि एक बंदे से मेरी मुलाकात हुई है, वो ऐसा है, वो वैसा है, तो आप कहेंगे ठीक है, आपने देखा है तो आपकी गवाही ठीक है। और मैं कहूं जनाब एक मकाम वैसा है और आप पूछे आपने देखा है, मैंने कहा मैंने देखा तो नहीं, तो हो सकता है आप में से कोई कहे जनाब बगैर देखे गवाही कैसे दे रहे हो? सारे अंबिया गवाही देते रहे अल्लाह एक है, देखा किसी ने नहीं था। अल्लाह ने अपने आखिरी नबी अलैहिस्सलाम को अपने पास बुलाकर अपना दीदार करवाया और दीदार करवाकर इस गवाही को मुकम्मल फरमा दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अब फरमाते हैं कि हाँ मैं गवाही देता हूं अल्लाह है और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, क्योंकि अल्लाह ने अपने हबीब को अपना दीदार करवाया। तो एक बात तो बड़ी प्यारी हिकमत वाली है। दूसरी सुभान अल्लाह, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम को रब ताला ने जो ये मौजज़ा अता फरमाया, याद रखिए हर नबी के दौर में उसी दौर के मुताबिक मौजज़ा उन्हें अता किया गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में इलाज बहुत ज्यादा होता था, बड़े बड़े इलाज लोग कर लेते थे, लेकिन मौत का इलाज नहीं था। तो हजरत ईसा आए तो लोगों ने कहा हम आपको अल्लाह का नबी जब माने जब आप किसी मुर्दा को जिंदा कर दें, आप किसी कोढ़ वाले मरीज को ठीक कर दें। आपने अल्लाह की अता से मुर्दा भी जिंदा किए, कोढ़ वाले मरीज ठीक कर दिए, जिनको ईमान लाना था ईमान ले आए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर था, उस जमाने में जादूगर बड़े थे, उन्होंने कहा हम अल्लाह का नबी जब माने जब आप हमारे जादू का तोड़ करके बताएं। उन्होंने रस्सियां फेंकी, वो सांप बन गए, हजरत मूसा ने अपना असा डाला, वो अजदहा बन के सारे सांपों को निकल गया। जैसा दौर वैसा मौजज़ा, जैसी मेंटालिटी वैसा जवाब। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम का दौर था, लोग पहाड़ों में घर बनाते थे, ठीक है ना, बड़े बड़े माउंटेन को तराश लेते थे। तो लोगों ने कहा कि हम तो माउंटेन को तराश लेते हैं, लेकिन हम माउंटेन से बच्चा पैदा नहीं कर सकते। अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो माउंटेन से ऊँटनी निकाल कर बताएं। आपने अल्लाह की इता से इशारा किया, माउंटेन फटता है अंदर से, ऊँटनी निकलती है, वो बच्चा भी देती है। तवील वाक़या है। तो जैसा दौर था वैसा मौजज़ा। नबी पाक का दौर क़यामत तक का दौर है, साइंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट का दौर। ये दौर भी तो नबी पाक का है ना। हो सकता है आज कोई साइंस का स्टूडेंट कहता कि जनाब हर दौर में हर नबी को उस दौर के मुताबिक मौजज़ा मिला। तो हमारे नबी अलैहिस्सलाम के पास ऐसा कौन सा मौजज़ा है जो साइंस को जवाब देगा? अल्लाहु अकबर। यकीनन आज बड़ी तेजी से सफर हो रहा है, बड़े सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट बन गए हैं। अब तो बताया जाता है आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज जहाज उड़ने वाले आ गए। मगर ये कैसा मौजज़ा है कि मेरे आका बैतुल मुक़द्दस जाते हैं, मक्के से सातों आसमानों की सैर करते हैं, जन्नत और जहन्नम के तबकात मुलाहिजा करते हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में हाजिर देते हैं। ये सारा ट्रेवल हजारों साल का है, मगर नबी पाक जब वापस तशरीफ लाते हैं तो दरवाजे की कुंडी हिल रही होती है, बिस्तर अभी तक गर्म होता है। अल्लाह अकबर। इसका मतलब वक्त ही रुक गया था, इससे ज्यादा तेज रफ्तारी क्या हो सकती है? अल्लाह अकबर। अब एक दिल में सवाल आता है कि जनाब ये इतना तेज सफर हुआ और अभी वक्त वहीं का वहीं रुका है। तो उलमा इश्क वाली जवाब बड़ा प्यारा देते हैं। अब मैं आपसे सवाल करता हूं, आपकी घड़ी में सेल हो, आप वो सेल निकाल लें तो क्या होगा? घड़ी रुक जाएगी। वापस सेल लगाएं तो टिक 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 करके फिर चलने लग जाएगी। तो दरअसल बात यह है कि मेरे आका इस पूरे जहान की जान है। जान चली गई थी, जमाना रुक गया था, आका वापस आए, जमाने ने फिर चलना शुरू कर दिया। आला हज़रत कहते हैं ना, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अब कुरान की उसी आयत की तरफ आते हैं, फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा। फिर उसने अपने बंदे को वही फरमाई जो उसने वही फरमाई। अब हम बातें क्या हुई? इमाम जाफर सादिक रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं, सिर्रुल हबीबी मअल हबीबी वला यअरिफु सिर्रुल हबीबी इल्लल हबीबु। कहते हैं ये महबूब व मुहिब के दरमियान सीक्रेट्स हैं, ये राज हैं, और मोहब्बत के राज सिर्फ और सिर्फ मुहिब के राज सिर्फ और सिर्फ महबूब ही बता